لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام قرہ حضرات، ثناخوان نعت شریف مولانا عبدالوحید صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء، میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس پروقار روح پرور محفل میں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جیسا کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں تمہارے لیے ایک بہترین واعظ، بہترین نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس میں دلوں کی بیماری کی شفا ہے، اور یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور ان سے کہو کہ جو فضل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن کی صورت میں، اس پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، اور یہ تمام ان چیزوں سے زیادہ بہترین ہے کہ جتنی چیزیں بھی جو ہے وہ لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں. تو قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. قرآن عظیم الشان سے تعلق یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی تلاوت ہے، اس کی قرأت ہے، اور اس کو جتنا زیادہ آپ اچھے طریقے سے پڑھتے چلے جائیں گے. یہ جو حسن قرأت کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ بس ایک فن ہے جس کو ہم دیکھ لیں اور واہ واہ کر لیں اور چلے جائیں، بلکہ قرآن پاک سے ہمارے تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ بننی چاہیے محفلیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، یعنی اللہ کا کلام ہے اور ہم سن رہے ہیں، اور قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کلام ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ تعلق اگر یہ محافل حسن قرأت سے جڑتا ہے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں جڑتا تو وقتی طور پر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خطاب ہے. تو قرآن عظیم الشان سے اگر اہل ایمان کا تعلق نہیں ہوگا تو ان کی زندگیاں بیکار ہیں. اب قرآن پاک کو پڑھیں کیسے اور اس کو سمجھیں کیسے؟ تو قرآن عظیم الشان کو اگر سمجھنا ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے. تو قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. سازشیں ہوتی رہی ہیں کہ کسی طرح کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کے اندر تبدیلی پیدا کریں، لیکن اس کا وعدہ تو اللہ نے لے لیا اپنے ذمہ میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کی معنی بدلنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں، مفاہیم کے لیے تو وہ کچھ تدبیر کر سکتے ہیں کہ ادھر ادھر کر دیں، لیکن اس کے متن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کر دی تھی، لیکن اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ تو جس طرح قرآن پاک کو محفوظ کیا تو صاحب قرآن یعنی جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ان کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے قرآن بھی موجود ہے، اور قرآن پر عمل کیسے کیا جائے وہ سیرت بھی موجود ہے۔ تو ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، اس کو تھام لیں گے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس محفل میں اگر یہ پیغام ہمارے دل و دماغ میں آ جائے کہ ہم اس قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، خاص طور پر آپ دیکھیں علماء کرام یہاں موجود ہیں، اساتذہ کرام ہیں، طلباء موجود ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں، آپ فقہ کا علم حاصل کرنے والے ہیں، تو آپ کے لیے تو اور زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اتنا عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، تو یہ امانت کے طور پر اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ امانات جو تمہیں دی جا رہی ہیں، ایک تو امانتیں ان کے سپرد کرو، یہ آیت اس لیے کہ اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور ایک آیت میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرو، اور امانتوں کے ساتھ خیانت نہ کرو جو تمہیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ قرآن کی تعلیم یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کا حفظ قرآن امانت ہے، اس کا سمجھنا امانت ہے، اس کو سمجھانا، اور یہ جو آپ کے تدریس کے اور درس و تدریس کے جو آپ مسند میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ امانت ہے، اور یہ ایک طرح سے رسالت کا قائم مقام بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی نبی کو نہیں آنا، ان کی بات پر امت کو اس کار نبوت کو سنبھالنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ وراثت قرار دیا ہے انبیاء کی علماء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت فضیلت والی مسندیں ہیں۔ اگر ان مسندوں میں صرف ہم اپنا یہ سوچیں گے کہ بس وقت گزر جائے، معاش پوری ہو جائے، یا بس چلیں گزارا ہو جائے، یا لوگ ہمیں اچھا کہنے لگیں، لوگ ہمیں ہماری فضیلت بیان کرنے لگیں، تو لوگ تو فضیلت بیان کر دیں گے، لیکن اگر اللہ سے تعلق نہیں ہوا اور قرآن پاک کی اس تحریک کا حصہ ہم نہیں بنے اور اس کو پھیلانے والے نہیں بنے اور اس کو دل و دماغ کے اندر نہیں اتارا، تو یہ سب خسارے کا سودا ہوگا۔ اور طلباء کے لیے تو خاص طور پر جو قرآن پاک سے انہوں نے اپنے اس تعلق کو قائم کیا ہے، قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ اس میں اپنی مشق کو بھی آگے بڑھائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں، اور حفظ قرآن کو صرف حفظ قرآن نہ رہنے دیں، بلکہ قرآن پاک کی اس امانت کو، یہ دیکھیں جو حفظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سہولت بھی ہو جاتی ہے کہ حفظ اگر ان کا اچھا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب وہ اس کو جان لیتے ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ ان کو پھر آیاتیں نکال کر یاد نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، جہاں سے چاہیں آپ حوالہ دیتے چلے جائیے، کچھ احادیث آپ یاد کر لیجیے، تو آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اس کو اپنی طاقت بنائیں، دعوت کو پھیلانے کے لیے، تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآن کو معاشروں کے اندر جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے تحریک بنانے کے لیے۔ اسی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمیشہ اسلام کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے، اور آپ کا جو تعلق امت کے ساتھ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کتنے بھی گناہ گار اور خطا کار ہو جائیں، ان کی عقیدتوں کے دو سرچشمے ایسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر جوڑ دیتی ہیں، اور کہیں کے بھی لوگ آپ دیکھیں نا یہ کہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب ان کو کتنی عقیدت اور احترام سے سن رہے ہیں۔ نہ رنگ اور نسل کا معاملہ ہے، نہ علاقے اور زبان اور جغرافیہ کا معاملہ ہے، اور یہ چیز ہمیں جو ہے ایک لڑی کے اندر پرو دیتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہماری عقیدتوں کا اور ہماری جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ ایک منبع ہے، ایک سورس ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ تمام چیزیں تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین اس کی وحدانیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تک پہنچایا رسولوں کے ذریعے سے گیا، اور رسولوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا گیٹ وے ہیں، اسلام کا دروازہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے والی ذات گرامی ہیں۔ آپ کے بغیر ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ قرآن پاک اس طرح کر دیتا ہمارے لیے کہ سب کا ایکسس ہو جاتا تھا،
لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قرآن کو نازل فرمایا اور پھر آپ کو یاد کروا دیا گیا، پھر آپ نے اس قرآن کے مطابق جد و جہد کی، تحریک کی، پھر اس قرآن کو ایک سسٹم بنا دیا، ایک حکومت اور ریاست بنا دیا، پھر لوگوں کو گواہ بنا دیا کہ اب اس کام کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری عقیدتوں کا سرچشمہ ہے، ہماری محبت کا سرچشمہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو یہ ذات گرامی ایک کر دیتی ہے جو لوگ بھی آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ بلکہ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہو سکے لیکن شخصی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مدعا ہیں کہ بہت سے غیر مسلموں نے نعتیں کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور ہماری تو بہت بڑی تمنا یہ ہے کہ ہم خطا کار گناہ گار لوگ جب اللہ کے پاس پہنچیں تو بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں ہوتی، لیکن جب کسی عقیدت کے سرچشمے پر لوگ حملہ آور ہو جائیں اور آپ کی توہین کرنے لگے اور آپ کے گستاخانہ خاکے بنانے لگے تو پھر ایک مسلمان کی وجود کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حرمت کا تحفظ کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے، پوری امت کے اوپر واجب ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی سازشیں ہوتی ہیں ان سازشوں کا مقابلہ کرنا، اور ہم گئے گزرے لوگ اس موقع پر بجائے اس کے کہ کمزور پڑ جائیں جس طرح وہ چاہتے ہیں، وہ بار بار کو حملہ کرتے ہیں۔ وہ حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہم عادی ہو جائیں اس بات کے، لیکن یہ اللہ کا کرنا ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں، سوئی ہوئی امت بھی جاگنا شروع کر دیتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اس لیے اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کو اپنے اتحاد کی علامت بنائیں، اس کو اپنی قوت بنائیں، اس کو اتحاد یعنی مسلکوں اور فرقوں اور جغرافیوں اور ان سب چیزوں میں بٹنے کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ناموس پر اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے، آپ سے تعلق اللہ سے تعلق ہے، آپ سے جو ہے وہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے رشتے کو جوڑتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی نصرت، یعنی جو دین انہوں نے ہم تک پہنچایا اس دین کے عمل بردار بنے اور اس کو پھیلانے والے بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے جو پوری تحریک ناموس رسالت کے حوالے سے چل رہی ہے، اس کو آگے بھی بڑھنا چاہیے اور اس کو اتحاد کی علامت بھی بننا چاہیے اور اس کو ہماری قوت بھی بننا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ مسلمانوں کے لیے ایسا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک ربائی کہی ہے فارسی میں، اور وہ جب بھی پڑھتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تو ہے ہی نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قسم کا تعلق ہے، اور وہ یہ تعلق ہے کہ اقبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اور تو بہت عطا کرنے والا ہے، میں کمزور ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن، محشر کے دن میرے عذرات کو قبول کر لینا اللہ تعالیٰ، میں گناہگار خطاکار ہوں، میری معذرتیں قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب لینا ضروری بھی ہو، اول تو ہے کہ معاف کر دینا، میرے عذر قبول کر لینا، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری بھی ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا لیکن حساب لو تو ان کے سامنے نہیں دینا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتے ہیں؟ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو توڑا جا رہا، آپ عدل قائم کرنے آئے، ظلم قائم ہو، آپ نے سود سے پاک معیشت کو قائم کر دیا، اور قرآن میں آ گیا کہ سود جو ختم نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، لیکن معاشروں کے اندر سود کا نظام قائم ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور نسلوں اور برادریوں اور ذاتوں اور جغرافیاؤں اور ایک تعصبات کو پھیلایا جاتا ہو، اور فیصلے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوتے ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ کا سامنا کر پائیں گے؟ اور آپ نے بھی اگر منہ پھیر لیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اس لیے اس دین سے وابستہ ہو جائیں، اس کلام سے وابستہ ہو جائیں جس کو ہم سن رہے ہیں، جس کو سن کر ہماری روح کو تسکین مل رہی ہے۔ انسان روح اور جسم کے رشتے کا نام ہے، اس روحانی تسکین سے ہماری جسم کے اندر بھی قوت پیدا ہو جانی چاہیے۔
اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم قرآن کے حامل بنے اور قرآن کے نظام کو لے کر اٹھیں اور پوری انسانیت کو اس نظام کے تحت لیں، اور اس کے لیے ایک حکومت اور ریاست بھی بنے، اس کو ایک کلچر اور تہذیب بھی بنائیں، اس کو معاشرے کے اندر عام بھی کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔